السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، قرآن کے سائے میں رخصتی، یوں کر کے قرآن اوپر ہوتا ہے، نیچے سے دلہن گزرتی۔ میں نے اس پر بہت پہلے بھی کچھ پروگرامز میں ذکر کیا ہے، یہاں یوٹیوب پر بھی ویڈیو شاید پڑی ہو۔ اٹس کسٹم ٹریڈیشن آف سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان۔ اس پر ہمارے کافی سارے لوگ جو ہے نا بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، مگر میں آئی ایم سوری ٹو سے میں اس کو بدعت نہیں سمجھتا۔ میرے مطابق یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک ہمارا ایک سمجھیں کہ اللہ کی کتاب کا احترام ہے کہ ہم اس کتاب کے سائے میں یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ جو اللہ کی کتاب کو اٹھاتے ہیں نا وہ یہ سوچیں کہ یہ شادی واقعی اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن وہ کرے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک، اللہ کی یہ کتاب یا تمہارے لیے تمہاری حمایت میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا یہ قرآن۔ تو اگر اس قرآن نے گواہی دے دی کہ ان ظالموں نے میرا تماشا بنایا، مجھے اٹھایا، دلہن کو میرے نیچے سے گزارا جو نیم برہنہ تھی، جس کا گلا ہر غلیظ نظر نے دیکھا، میں اس کے نیچے اس کو میری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھیں، کیونکہ قرآن بولے گا نا وہاں گواہی دے گا، تو قرآن کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، یہ الفاظ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے بے پردہ عورت کو میرے نیچے سے گزارا، میری توہین کی، اللہ ان کو پکڑ لے۔ کہاں جائیں گے پھر اس وقت آپ؟ کس کو منہ دکھائیں گے؟ تو اگر قرآن کے نیچے سے گزارنا ہے نا دلہا دلہن کو، تو پھر اللہ سے ڈر کے گزاریے گا، اللہ کا خوف کر کے گزاریے گا، اور وہ قرآن ساتھ جانا چاہیے۔ ہم نے ایسی بھی شادیاں دیکھیں کہ قرآن جزدان بنائے، سب اس کو تیار کر کے دیا، وہ قرآن ہمارے ہی گھر میں رہ گیا۔ کیا یہ ہے؟ یہ دین کا تماشا ہے۔ تو یہ رسمی قرآن نہ اٹھائیں، اصلی اٹھائیں، فی ظلال القرآن کی طرح اٹھائیں، جنہوں نے قرآن کے سائے میں تفسیریں لکھی ہیں، جن کے دل اور ایمان جو تھے نا وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کہ وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، جیلوں کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں۔ میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی رضا سے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ شہیدوں کے شہید ہیں انشاءاللہ تعالی، شہیدوں میں اعلیٰ شہید ہیں انشاءاللہ۔ فی ظلال القرآن، ان کی تفسیر کا نام یہ قرآن کے سائے تلے، وہ سایہ قرآن مانگتا ہے، وہ فائدہ ہے۔ امام شافعی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اگر ایک بھی حدیث نہ ہوتی نا قرآن کی طرف بلانے کے لیے اور قرآن کی بارے میں ڈرانے کے لیے، ایک بھی حدیث نہ ہوتی، ایک بھی اور حدیث نہ ہوتی، صرف یہ ایک حدیث یہی کافی تھی، یہ ایک حدیث ہی کافی تھی۔ اتنی خطرناک حدیث ہے، اور اتنی اس میں امید بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے بولے گا، جو سادگی سے کرو گے، حیا سے کرو گے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر دلہن بے پردہ نہیں ہے، الحمدللہ با پردہ ہے، باشرہ ہو کے جا رہی ہے، چادر لی ہوئی ہے اس نے، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بعد میں بھلے نہ سکارف لو، اللہ معافی دے، عادت ہے نا، ٹائم لگتا ہے پردہ کرنے میں، مگر خدا کے لیے اللہ کے واسطے کم از کم اس وقت جب یہ کتاب آپ کے اوپر ہے نا، اس وقت باوضو ہو، با پردہ ہو، سوچے کہ یہ اللہ کی کتاب کہیں میرے خلاف نہ بول پڑے، کم از کم اس لمحے کا یہ احساس کر لیں، اس لمحے کی کم از کم عزت کر لیں تو بچ جائیں، شاید پکڑ کم ہو۔ ورنہ قرآن بعد میں بھی تو گواہی دے گا نا کہ مجھے لے کر تو گئے تھے سجا کر، محفل میں بہت دکھایا انہوں نے کہ یہ قرآن ساتھ دے رہے ہیں، مگر پڑھا کبھی نہیں انہوں نے مجھے، پھر کیا کریں گے؟ پھر عمل بھی کبھی نہیں کیا، پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ قرآن کے سائے تلے پوری زندگی گزرے، وہ ایک اٹس اے سمبولک ایکٹ کہ اللہ کرے کہ اس قرآن کے سائے تلے تم دونوں ساری زندگی رہو۔ بہت اعلیٰ چیز ہے یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایکچولی دین کی ایک تذکیر ہے، ریمائنڈر ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ تو بالکل اس کو بدعت کا فتویٰ نہ لگائیں، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کے قرآن کو وہاں اٹھائیں، تاکہ یہ قرآن جو ہے آپ کا حامی ہو، قیامت کے دن آپ کا وکیل ہو، آپ کا گواہ ہو، آپ کا دفاع کرے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کے سائے میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔